بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قال الله تعالى في مقام آخر: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. وقال الله تعالى في مقام آخر: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال الله تعالى في مقام آخر: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال الله تعالى في مقام آخر: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال الله تعالى في مقام آخر: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين.
افحسبتم انما خلقناکم عبثا، دنیا میں زندگی بسر کرنے والے اے انسانوں، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تمہیں فضول اور بے مقصد پیدا فرمایا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم نے یہ سمجھ لیا، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ تمام قسم کی حمد و ثنا اور تعریفات اس اللہ رب العالمین کے لیے جو اکیلا ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، رزق عطا کرنے والا، بارش برسانے والا، دھوپ نکالنے والا، سورج اور چاند کو چلانے والا، جو پہاڑوں کو تھامنے والا، جو اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والا، اولاد عطا کرنے والا، مصیبتوں، اندھیروں، غموں اور دنیا کی تکالیف اور بیماریوں سے رہائی عطا کرنے والا، اپنے بندوں کی ضروریات کو، اپنے بندوں کی حاجات کو پورا کرنے والا، اکیلا عبادت، بندگی اور سجدے کے لائق، اور جس کی طرف ہم سب کو لوٹنا اور پلٹنا ہے، ان گنت، بے شمار، لا تعداد، بے حد و حساب درود اور سلام، رحمتیں اور برکتیں سید الرسل، امام الانبیاء، رحمت کائنات، سید کائنات، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جن کی ناموس کے لیے، جن کی حرمت کے لیے ہر مسلمان اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد قربان کرنا سعادت سمجھتا ہے، درود و سلام اس ہستی پر، رحمتیں اور برکتیں اس ذات پر جن کو اللہ نے نبیوں کا امام، رسولوں کا سردار، ساری انسانیت کا پیشوا اور امام بنایا۔ درود و سلام، رحمتیں اور برکتیں اس نبی پر، اس پیغمبر پر، اس رسول پر جن کے ساتھ ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرنا میرا اور آپ کا ایمان ہے۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت قرآن و حدیث اور دین کی بات کو پوری توجہ کے ساتھ سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے جو قرآن، جو وحی سب سے آخری پیغمبر خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے نازل فرمائی، اس کتاب، اس شریعت، اس وحی اور دین کا سب سے بڑا موضوع، سب سے بڑا عنوان یہ ہے کہ اے کائنات میں زندگی بسر کرنے والوں، تمہاری یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے۔ قرآن کے سپارے، قرآن کی صورتیں، قرآن کی وحی، اللہ کا دین بار بار یہ بات ہمیں بتاتا ہے، بار بار ہمیں یہ بات کی یاد دہانی کرواتا ہے، ہمیں بار بار یہ تذکیر، یہ وعظ، یہ نصیحت کرتا ہے۔ کہیں دنیا کی زندگی میں الجھ کر، دنیا کی زندگی میں مگن ہو کر ہمیشہ باقی رہنے والی اپنی آخرت کو بھول نہ جانا۔ یہ دنیا کی زندگی، یہ سانس، یہ مہلت عارضی اور چند دن کے لیے ہے۔ یہ موقع ہے اس آخرت کی تیاری کا جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ آج میں اور آپ اس زندگی کی مہلت سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا حق ادا نہیں کر رہے۔
ہم اس دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھا کر اپنی آخرت کی خاص تیاری نہیں کر رہے، ہم بھول اور غفلت اور لاپرواہی کی زندگی جی رہے ہیں۔ جس طرح آخرت کی تیاری کرنے کا حق ہے، ہم اس حق کو ادا کرنے سے محروم ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اس زندگی میں کامیاب ہونے والا، سرخرو ہونے والا، کامران ہونے والا وہ انسان ہے جو اس زندگی کی مہلت سے فائدہ اٹھا کر اپنی اس زندگی کو آخرت کی تیاری کے لیے نیک اعمال کرتے ہوئے گزار رہا ہے۔ قرآن کی آیات، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی مجھے اور آپ کو بار بار یاد کروا رہی ہے، ڈرا رہی ہے، خبردار کر رہی ہے، متنبہ کر رہی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی چند دن کا سامان ہے، یہ سانسوں کی مہلت چند دن کے لیے ہے۔ یہ دن اور رات تمہارے پاس خالق کائنات کی طرف سے مہلت ہے۔ اس زندگی کو غنیمت سمجھ کر اس آخرت کی تیاری کر لینا، آخرت کا عقیدہ مضبوط کر لینا، ہر قدم اٹھانے سے پہلے، ہر بول بولنے سے پہلے، ہر خطا کرنے سے پہلے، اللہ کی نافرمانی کرنے سے پہلے اس آخرت کو سامنے رکھنا جس دن مجھے اور آپ کو خالق کائنات کے سامنے کھڑے ہو کر اس زندگی کا حساب دینا ہے، سوالوں کا جواب دینا ہے۔ اس گزاری ہوئی زندگی کا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہمیں جواب دینا ہے۔ اپنی آخرت کو یاد رکھ کر، فکر آخرت کو سامنے رکھ کر یہ زندگی گزارنا، قدم اٹھانا، اپنے اعمال اس سوچ کے ساتھ کرنا، میرے ہر عمل کا، میرے ہر بول کا، میرے ہر جملے کا، میرے اٹھائے ہوئے ہر قدم کا قیامت کا دن ہوگا، اللہ مجھے اپنے سامنے کھڑا کر کے حساب لے گا، سوال پوچھے گا۔ وہ زندگی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے آسمان بنائے، زمین بنائی، فصلیں پیدا فرمائیں، اناج اگایا، انسان کی خوراک کا بندوبست کیا، سورج اور چاند کو بنایا، سمندر اور دریاؤں کو چلایا۔ انسان یہ ساری زندگی، یہ کائنات بنانے کا مقصد یہ ہے تو اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر اپنی زندگی اللہ کی بندگی کے مطابق گزارنے والا بن جائے۔ آخرت کی فکر، آخرت کی تیاری، ہر قدم اٹھانے سے پہلے، ہر عمل کرنے سے پہلے، ہر بول اور جملہ بولنے سے پہلے انسان سوچ لے، انسان فکر کر لے، انسان رک جائے۔ جو قدم اٹھانے لگا ہوں، جو بول بولنے لگا ہوں، جو کرتوت کرنے لگا ہوں، ہر عمل میرے رب کے ہاں لکھا جا رہا ہے، نوٹ ہو رہا ہے۔ میرے ہر جملے کا، میرے ہر عمل کا، میری ہر نیکی اور بدی کا اللہ مجھ سے حساب لے گا۔ انسان اس زندگی کو مہلت اور غنیمت سمجھ کر اللہ کی بندگی میں، نیکیاں کرنے میں، اللہ کو راضی کرنے میں اور مخلوق کی خدمت کرنے میں گزارے، یہی انسان کی کامیابی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو، دنیا میں زندگی گزارنے والو، زندگی کے ہر لمحے، زندگی کے ہر موڑ پر، خوشی اور غمی کے موقع پر، خلوت اور جلوت میں، لوگوں کے سامنے اور تنہائی میں، دن کے اجالے اور رات کی تاریکی میں، ہر وقت زندگی گزارو اللہ سے ڈر کر۔ اپنے اندر تقوی پیدا کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو، پیدا کرنے والے کا خوف پیدا کرو، دیکھنے والے اور سننے والے کی خشیت پیدا کرو۔ وَاخْشَوْا یَوْمًا، زندگی میں اس دن سے ڈر جاؤ، لا یجزی والد عن ولدی، جس دن
کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہیں آئے گا۔ یہ غور سے سننے والی آیات، اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرنے والی آیات، یہ قرآن کے سچے واقعات، یہ آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی سچی وحی ہے۔ فرمایا وہ دن جب کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا، کوئی باپ اپنی اولاد کو نفع نہیں دے سکے گا، جس دن رشتے اور تعلقات ٹوٹ جائیں گے، اس دن سے ڈر جاؤ، اس دن کو فراموش مت کرو، اس دن سے بے خوف مت ہو جاؤ۔ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا اپنے باپ کے کام نہیں آئے گا، ماں باپ کا رشتہ ختم ہو جائے گا، ماں اپنی بیٹی کو بھول جائے گی، باپ اپنے بیٹے کو فراموش کر دے گا، سگے خونی رشتے مٹ جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جن بیوی اور بچوں کی خاطر، جس اولاد کے لیے حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کرتا، جس اولاد کی کمائی کی خاطر رشوت بھی لیتا ہے، جس اولاد کے لیے لوگوں کے حقوق پہ قبضے بھی کرتا ہے، اپنے گھر والوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ناجائز منافع خوری بھی کرتا ہے، جس اولاد کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ قرآن کی آیات ہمیں ڈرا رہی ہیں، ذرا سوچ کے قدم اٹھا، بولنے سے پہلے، کلام کرنے سے پہلے، جملہ ادا کرنے سے پہلے، اپنی زبان کو حرکت دینے سے پہلے سوچ لینا، میرا ہر بول، میرا ہر جملہ، میرا اٹھایا ہوا ہر قدم نوٹ ہو رہا ہے، اور اس دن مجھے پیدا کرنے والا اپنے سامنے کھڑا کر کے میرے نامہ اعمال کو میرے سامنے رکھے گا اور ساری کائنات کے سامنے کہے گا، اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ ہے تیرا نامہ اعمال، یہ ہے تیرے کرتوت، یہ ہے تیری بدی اور نیکی، اپنی کتاب کو پڑھ لے، اپنے نامہ اعمال کا جائزہ لے لے۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا، ہر بولا ہوا جملہ، ہر اٹھایا ہوا قدم، ہر نیکی اور ہر برائی، رات کی تاریکیوں میں، رات کے اندھیروں میں، رات کی خلوت میں، ماں باپ سے چھپ کر، بہن بھائیوں سے تنہا ہو کر، اپنے سے بڑے اور اپنے استاد سے چھپ کر، بند کمروں میں، اندھیروں میں، تنہائیوں میں، خلوت میں، مخلوقات سے چھپ کر جو گناہ کرتا رہا، ہر گناہ تیرے سامنے تیری کتاب اور نامہ اعمال میں موجود ہوگا۔ تو کہے گا یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا نامہ اعمال ہے جس نے کسی نیکی اور کسی بدی کو چھوڑا نہیں ہے۔ اس دن کا خوف، اس دن کا ڈر، فرمایا ان وعد اللہ حق، تمہیں بتایا جا رہا ہے قیامت کے دن ماں اپنی بیٹی کے، باپ اپنی اولاد کے، بیٹا اپنے والدین کے کام نہیں آئے گا۔ اس دن نامہ اعمال کو تمہارے سامنے رکھا جائے گا، نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں گی۔ ان وعد اللہ حق، یہ کوئی قصہ اور کہانی نہیں، ان وعد اللہ حق، یہ پیدا کرنے والے کے سچے وعدے ہیں، اس کا سچا قول ہے، اس کا سچا فرمان ہے، جس کی بات میں شک اور شبہ نہیں۔ ان وعد اللہ حق،
اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی رنگینی، دنیا کی کمائی، دنیا کا مال و دولت، دنیا کی عیش و عشرت، دنیا کے آرام اور سکون تمہیں آخرت کی زندگی سے غافل نہ کر دیں۔ دھوکے میں مت پڑ جانا، دنیا کی کمائی کے پیچھے، دنیا کے 4 ٹکوں کی لالچ میں قیامت کے دن کو بھول مت جانا۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، کہیں تمہیں شیطان اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے، تمہیں آخرت سے غافل نہ کر دے۔ اور دوسری آیت، یا قومی انما هذه الحیات الدنیا متاع، اے لوگو یہ دنیا کی زندگی چند دن کا سامان ہے، یہ چند دن کی مہلت ہے، یہ تھوڑے دنوں کی بات۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، ہمیشہ رہنے کی جگہ، ہمیشہ ٹھہرنے کی جگہ، جہاں موت کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ اگر جنتی جنت میں ہیں وہ ہمیشہ کے لیے، اگر جہنمی جہنم میں ہیں اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرمائے، وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ آخرت کا گھر، آخرت کی زندگی، جنت اور جہنم کی زندگی، ہی دار القرار، وہی ہمیشہ کے لیے، وہی باقی رہنے کے لیے۔ اور قرآن کی آیت، ایک انسان جو دنیا میں 60 70 80 90 100 سال زندگی گزار کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا قیامت کا دن، اللہ انسان سے پوچھے گا قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، مجھ سے اور آپ سے پیدا کرنے والا خالق و مالک سوال کرے گا، انسان ذرا یہ تو بتا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، ذرا گن کے بتاؤ، شمار کر کے بتاؤ دنیا میں زمین میں کتنے سال زندہ رہے تھے۔ قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، جو 100 سال زندگی گزار کے 200 سال زندگی گزار کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، ہر انسان قیامت کے دن یہ جواب دے گا لبثنا یوما او بعد یوم، اللہ دنیا میں صرف 1 دن زندہ رہا۔ پھر کہے گا نہیں نہیں، 1 دن بھی نہیں، 1 دن کا تھوڑا سا حصہ دنیا میں زندہ رہا۔ اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، دنیا کی زندگی خسارے میں گزار کے، نافرمانی میں گزار کے آ گیا، نہ نماز کی فکر، نہ روزے کی پرواہ، نہ فرض کی ادائیگی کا خیال، نہ اللہ کی عبادت کا پاس، دنیا کی زندگی دنیا کے مال کمانے میں گزار کے آ گیا، دنیا کی زندگی حریص اور لالچی بن کے گزار کے آ گیا، اللہ کی مہلت کو ضائع کر کے آ گیا، دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے میں، سستی اور لاپرواہی میں گزار کے آ گیا۔ اور پھر یہ انسان جو دنیا کی زندگی فرض کو چھوڑ کر، نیکی سے غافل رہ کر، اللہ کی بندگی سے دور رہ کر دنیا کمانے میں، دنیا کی لالچ اور ہرس میں گزار کے آیا، آخرت میں اور قبر میں تو جو ہوگا ہوگا، جب موت کا فرشتہ اس کے سر پہ آئے گا، موت کے فرشتے کو دیکھ کر یہ انسان خواہش اور تمنا کیا کرے گا؟ قرآن کی آیت سورہ المؤمنون، اللہ کی سچی وحی، فرمایا حتی اذا جاء احدہم الموت، ابھی قبر میں نہیں گیا، ابھی حشر قائم نہیں ہوئی، ابھی اس کی نیکی اور بدی کا ترازو نہیں لگا،
ابھی موت کا وقت ہے. موت کا فرشتہ روح نکالنے کے لیے اس کے سر پہ آ بیٹھا. یہ غفلت کی زندگی، لاپرواہی کی زندگی گزارنے والا جب موت کے فرشتے کو دیکھے گا، قال رب ارجعون، موت کے فرشتے کو دیکھ کر خواہش کرے گا، تمنا کرے گا، سوال کرے گا، اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے. بھول میں تھا، غفلت میں تھا، اندازہ نہیں تھا، یقین نہیں تھا. قرآن و حدیث کی باتوں کو سن کے فضول سمجھنے والا، اپنے آپ کو نہ بدلنے والا، نیکی کے قریب نہ آنے والا، فرض کو ادا نہ کرنے والا، اللہ کی نافرمانی کو نہ چھوڑنے والا، موت کے فرشتے کو دیکھ کر آرزو کرے گا رب ارجعون، اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے. آنکھیں کھل گئیں، موت کے فرشتے کو دیکھ کر حقیقت سامنے آ گئی. مہلت کس لیے چاہیے؟ مہلت کیوں مانگتا ہے؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، زندگی میں جو نیکیاں نہیں کر سکا، جو فرض ادا نہیں کر سکا، اللہ کی بندگی اور عبادت نہیں کر سکا، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اللہ جو نیکیاں چھوڑ کے آیا دوبارہ مہلت دے دے، دوبارہ کر لوں. جواب آئے گا کلا، ہرگز نہیں. موت کا فرشتہ سر پہ آ چکا، اب مہلت اور وقت نصیب نہیں ہوگا، اب زندگی کی مہلت نہیں ملے گی. انہا کلمۃ ہو قائلھا، یہ تیری بات ہے، تو کہتا رہے، خواہش کرتا رہے، تیری بات نہ قبول کی جائے گی نہ مانی جائے گی. اب موت کا فرشتہ سر پہ آ بیٹھا، اب زندگی کی مہلت ختم ہو چکی. میرے اور آپ کے پاس نیکی کرنے کے لیے، اللہ کی بندگی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، فرض کو ادا کرنے کے لیے مہلت موجود ہے موت کے آنے سے پہلے. کامیاب وہ انسان ہے، فلاح پانے والا وہ انسان ہے جو اپنی موت سے پہلے پہلے توبہ کر کے فرض کو ادا کرنے والا، نیکیاں کرنے والا، اللہ کی بندگی کرنے والا بن جاتا ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، پیدا کرنے والا خود فرماتا ہے، یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جمیعا فاستغفروا اغفر لکم. اللہ خود فرماتا ہے، اے میرے بندو، دن اور رات تم گناہوں میں گزار رہے ہو، دن اور رات تم اللہ کی نافرمانی میں گزار رہے ہو، دن اور رات تم خطاؤں میں جی رہے ہو، لیکن میں ہوں تمہاری خطاؤں کو دیکھ کر جان کر پھر بھی تمہیں دن اور رات معاف کر رہا ہوں. تم مجھ سے معافی طلب کرو، استغفار اور توبہ کرو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں. اس رب کی کتنی شفقت اور کتنا بڑا احسان ہے، ہمارے گناہوں کے باوجود وہ ہم سے سانسیں نہیں چھینتا، ہمارے گناہوں کے باوجود وہ آسمان سے عذاب نازل نہیں کرتا، ہمارے گناہوں کے باوجود وہ ہم سے روزی نہیں چھینتا، ہمارے گناہوں کے باوجود وہ اپنی نعمتوں سے ہمیں محروم نہیں کرتا، وہ ہمیں مہلت عطا کرتا ہے، موقع عطا کرتا ہے، دن اور رات میں ہمیں توبہ کرنے کی مہلت دیتا ہے، ہمیں بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے. تمہارے گناہوں کے باوجود، تمہاری خطاؤں کے باوجود اگر تم پلٹ آؤ
رجوع کر لو، توبہ کر لو، میں اب بھی تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے راضی اور تیار ہوں۔